جی السلام علیکم۔ آج میں آپ سے دعوت قبول کے بارے میں شیئر کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ ایک دن میں اس میں مجھے کامیابی نہیں ملی، اس میں سال لگ گئے، اور یہ مرشد کی عنایت سے ہی یہ چیزیں کھلا کرتی ہیں۔ تو لاسٹ ٹائم میں کلاچی شریف سے جب واپس آ رہا تھا اپنے مرشد خانے سے، اینول عرس سے ہو کے، تو سلطان باہو سرکار بھی سلام کرنے کے لیے میں گیا، تو مجھے وہاں سے کچھ 6 اسماء عطا ہوئے، اور اس دن ایسے لگ رہا تھا جس طرح مطلب سرکار کے تعویذ مبارک میں سے اسماء جو ہے نا ادھر ادھر، جس طرح جناب مطلب ایک ایک بندے پہ توجہ کر رہے، اور وہ میں اس کو دیکھ رہا تھا اس چیز کو باقاعدہ۔ تو 6 اسماء سرکار نے مجھے دیے جو وہیں پہ نقش ہو گئے، سر پہ، دل پہ۔ ایک اور بندہ تھا وہاں پہ جس کو سرکار نے وہی چیز عنایت کی، میں یہ چیز دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد میں گھر پہ آ گیا، تو اس کو میں نے دعوت اسماء کا نام دیا، کیونکہ اس دعوت قبول کے لیے روحانی کے مزار کا ہونا ضروری ہے، وہاں پہ جا کے وہی دعوت سارا پروسیس کرنا پڑتا ہے۔ تو میں نے 1-2 اٹیمپٹس کی۔ میں ایک روحانی ہے امام موسیٰ کاظم، بڑی پیاری ہستی ہیں، آپ لوگوں کو کافی پتہ ہوگا، تو ان کی طرف میں جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ویسے میرا انٹرسٹ تھا، میں نے ان کے بارے میں کچھ پڑھا تھا۔ تو ایک نہ رستے میں ایک بلیک اوشن آتا تھا، پہلے تو بڑی چیزیں آتی تھی، ڈریڈفل کریچرز، کوئی مطلب کیا کہتے ہیں ڈھانچے، اور اس طرح کی بڑی چیزیں میں نے کلیئر کی۔ اور اس ساری جد و جہد میں مرشد آپ کے ساتھ ہوتا ہے، جو جس کے ہاتھ پہ آپ بیعت ہیں وہ آپ کے بالکل ساتھ ہوتا ہے۔ تو ایک بلیک اوشن رستے میں آتا تھا جہاں پہ جا کے یہ چیز اینڈ ہو جاتی تھی، اور اس سے آگے میں جا نہیں پاتا تھا، کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ادھر میں اس میں جمپ کروں یا کیا کروں، اور پھر میں مطلب وہاں سے واپس کیلے آ جاتا تھا۔ تیسری اٹیمپٹ میں نا میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں سلطان باہو سرکار کی طرف رجوع کروں، جس طرح جناب فقیر نور محمد صاحب نے لکھا ہے کہ وہاں سے ایک نوری حضوری سواری برآمد ہوتی ہے۔ میں بائی گاڈ آنیسٹلی اسپیکنگ، میں نے وہی پڑھتے ہوئے بلیک اوشن کے اینڈ پہ میں نے ادھر سلطان باہو سرکار کی طرف رجوع کیا جب، تو مجھے وہاں سے ایسے لگا جیسے لائٹ نکلی، اس نے مجھے 10 فٹ ہوا میں اٹھا لیا ہے، اور اگلے ہی لمحے وہ سارا کچھ کلیئر تھا، اور ہم ایک زندان میں، ایک کنویں میں اترے۔ حضرت صاحب میرے ساتھ تھے، میرے پیر و مرشد۔ اب میں حضرت صاحب اپنے مرشد کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ آج یہ پھنس گئے ہیں کہیں پہ نا، کیونکہ اس طرح کی دعوتوں میں، اس طرح کے مارکوں میں رجت کا بڑا چانس ہوتا ہے، ملدخل ہوتا ہے، لوگ اپنے دماغ کو کھو دیا کرتے ہیں۔ تو خیر اسی اسنا میں اوپر سے ایک دروازہ کھلا ہے، ایک مطلب ہمیں آواز آئی ایک سیڑھی کے تھرو، مطلب ہم ایسے جیسے وہ ایک عجیب سی سواری ہوتی ہے، اور عجیب سی اس کی اسٹوری ہوتی ہے، کچھ چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ ہم وہاں سے باہر گئے، ان سے بات ہوئی، مطلب وہ زندان تھا جس میں ان کو قید کیا تھا، اس بادشاہ کو بھی میں نے دیکھا، وہ سرکار نے دکھایا، ان سے بھی بات ہوئی۔ انہوں نے کہا کیسے آنا ہوا، میں نے ان کو بتایا جی فلسطین کے لیے جناب دعا فرما دیں۔ تب یہ نیا کام شروع ہوا تھا، یہ فلسطین کے اوپر ظلم و ستم کا۔ تو سرکار نے کہا کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی سمائش چل رہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بتائیں آپ کو۔ تو میں نے کہا جناب میرے لیے دعا فرما دے۔ تو انہوں نے کیونکہ روحانیوں کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، وہ آپ کی پروفائل نکلوا لیتے ہیں، ایون وہ کہ جو اس ریاضت میں کوشش کر رہے ہوتے ہیں، مطلب ان کی کوئی میٹنگ نہیں ہو پاتی کسی روحانی سے، یا وہ دیکھ نہیں پاتے، یا وہ امیجینیشنز، وہ فلمیں نہیں چل پاتی جس میں وہ یہ سواریاں کر رہے ہیں اور یہ چیزیں منظر دیکھ رہے ہیں، تو پھر بھی وہ روحانی جو ہے نا وہ ان کی پروفائل نکلوا کے کئی دفعہ ان کے مسئلے مسائل حل کر دیا کرتے ہیں۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ تم نے اس بادشاہ جیسا بندہ، میں کہا نہیں حضور، آپ میرے لیے ویسے دعا فرما۔ تو انہوں نے دعا دی تھی کہ میری کرامت اور میری دعا آپ کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے 2-3 دفعہ نصیحتاً یہ کہا کہ اپنی والدہ کا بہت احترام کریں، اپنی والدہ کا بہت خیال رکھیں، اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں نے ایسا اخلاق کسی کا نہیں دیکھا، اتنی پیاری اور میٹھی ان کی آواز۔ تو آئندہ آپ سے میں اور دعوتیں بھی اپنی شیئر کروں گا جو میں نے انبیاء کے لیے پڑھی، اور ان سے بھی میں نے الحمدللہ میٹنگ کی اور ان سے بات کی، چاہے 1-2 لفظ کی کنورسیشن ہوئی لیکن ہوئی۔ تو آپ لوگوں سے یہ شیئر کرنے کا مقصد یہ بھی کہ
یہ جس سلسلے کے آپ لوگ بیعت ہیں یا یہ جس قادری جو سلسلہ ہے، کیونکہ اس چیز کو، اس ویڈیو کو میرے جو پیر بھائی ہیں وہ ہی زیادہ بہتری سے سمجھیں گے. ہر بندے کو اس چیز کی سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، یہ کس طرح کی بات ہے، کیونکہ اس کے لیے تھوڑا سا روحانی بیک گراؤنڈ بہت ضروری ہے. ریدر دین یہ مولوی کی سمجھ سے یہ چیزیں وہ نا کہتے ہیں، یو کین سے کہ اوپر ہیں، بالا تر ہیں. تو آئندہ میں آپ سے اور چیزیں بھی شیئر کروں گا. تو نائس آف یو. اوکے، اللہ حافظ.